جس نے تحریک انصاف کو عمران خان کو نہیں چھوڑا، اینڈ کہاں تک چلا گیا؟ تیری ماں نو چک لیں گے، تیری بہن نو چک لیں گے، تیری بیٹی نو چک لیں گے۔ میری بیٹی، میری بہن، میری بیگم میرے سے پوچھتی ہے بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ، میں نے کیا کوئی جرم کیا ہے؟ میں کوئی وہاں پر ایون میں تو کور کمانڈر ہاؤس بھی نہیں گئی، اور جس نے چھوڑ دیا وہ سب پاک پوتر ہو گئے، ان سے جماعتیں بنوا لیں، خٹک صاحب سے جماعت بنوا لی، ترین صاحب سے جماعت بنوا لی۔ اینڈ کیا ہوا؟ آپ نے پارٹی توڑ لی، آپ نے خان صاحب پر 72 سال کی عمر میں 200 مقدمات درج کر دیے، دہشت گرد، غدار، کرپٹ۔ اس کی بات نہیں بنی کبھی ایسے بھی والی بھائی کہ آپ کو نکاح کے کیس میں سزا دے دی جائے۔ یہ تو اٹ از ان مائی اوپینین یہ تو تاریخ کا سب سے اسٹوپڈ اور ایڈیوٹک کیسز میں سے۔ جس نے تحریک انصاف کو عمران خان کو نہیں چھوڑا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں، ریاست جو تھی نا ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ہماری ایجنسیز جان مال عزت کو حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، پولیس ہے، اب باقی ایجنسیز ہیں۔ یہاں پر جس نے نہیں چھوڑا، اینڈ کہاں تک چلا گیا؟ تیری ماں نو چک لیں گے، تیری بہن نو چک لیں گے، تیری بیٹی نو چک لیں گے۔ اب میری بیٹی، میری بہن، میری بیگم میرے سے پوچھتی ہے بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ، میں نے کیا کوئی جرم کیا ہے؟ میں کوئی وہاں پر ایون میں تو کور کمانڈر ہاؤس بھی نہیں گئی۔ یعنی کہ 99.9% لوگ اگر 120 کو نکال دیں، سب وہ لوگ ہیں جن کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ یہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، یہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اور جس نے چھوڑ دیا وہ سب پاک پوتر ہو گئے، ان سے جماعتیں بنوا لیں، خٹک صاحب سے جماعت بنوا لی، ترین صاحب سے جماعت بنوا لی۔ اینڈ کیا ہوا؟ آپ نے پارٹی توڑ لی، آپ نے خان صاحب پر 72 سال کی عمر میں 200 مقدمات درج کر دیے، دہشت گرد، غدار، کرپٹ۔ اس کی بات نہیں بنی کبھی ایسے بھی والی بھائی کہ آپ کو نکاح کے کیس میں سزا دے دی جائے۔ یہ تو اٹ از ان مائی اوپینین یہ تو تاریخ کا سب سے اسٹوپڈ اور ایڈیوٹک کیسز میں سے ایک ہے۔ ایسے بھی کبھی اچھا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ توڑنے کے لیے، جھکانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ پھر میں کہتا ہوں چلے ہم 6 مہینوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پارٹی میں جو لوگ بچ گئے، یہی کہا گیا نا پارٹی ختم ہو گئی، ان کا ٹکٹ کون نہیں لے گا، اب الیکشن کون لڑے گا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تابع میں پھر آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورا نظام کام کر رہا تھا خان صاحب کے خلاف۔ کیا آپ کا الیکشن کمیشن، کیا آپ کی عدالتیں، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے 11th آر پہ وہ فیصلہ سنا دیا بلہ چھیننے والا، انتخابی نشان والا۔ کیا ہوا؟ اور پری پلانڈ تھا، جو بعد میں دھاندلی ہوئی الیکشن، بلکہ دھاندلا ہوا۔ ہاں، میں اس پہ پریس اپون کروں گا کہ ہم نے الیکشن جو کمیشن کا رول ہے الیکٹورل پروسیس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ کہ ہم نے یہ 9 مئی کا سارا سینیریو، پچھلے 1-2 سال کا سارا سینیریو جو ہے وہ دیکھا کہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی سائڈ لائن کرنی ہے، اور اس کی پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ شروع کی گئی، اس کو ایز اے پارٹی پیس بائی پیس ٹکڑوں میں جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کی سازش کی گئی یا کوشش کی گئی، نئی پارٹیز کریٹ کی۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے دربدر ہوئے۔ 50-60 ہزار لوگ جو ہیں ان کو کرمنل پروسیکیوشن میں جو ہے وہ انوالو کیا گیا مختلف صوبوں میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اب الیکشن کے قریب آ رہے ہیں ہم۔ الیکشن کے قریب آنے کے وقت میں جو پروسیس آف الیکشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بسرا صاحب اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں، فرام دی سبمیشن آف نامینیشن پیپر سے الیکشن کے دن تک ہم آئیں گے، وہ اپنا ایکسپیرینس۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم اب اس پہ الیکشن پہ آ جاتے ہیں۔ الیکشن پہ پہلے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 11th آر پہ آپ سے نشان چھین لیا گیا، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، آپ کا کپتان، آپ کا پارٹی لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے، باہر آپ کے جو ایک گریڈ کے کھلاڑی تھے یا جو آپ کے پلیئرز تھے یا جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا ان سے پارٹی چھڑوا دی جاتی ہے، آپ کے پاس تیسرے یا چوتھے نمبر کے لوگ رہ جاتے ہیں جنہوں نے آج تک الیکشن لڑا نہیں، ان کو ٹکٹیں مل جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نامینیشن پیپر، میں اپنے آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا ریٹرننگ افسر تھا فوٹ عباس، نامینیشن پیپرز لینے کے لیے میرے لوگ گئے کہ ابھی فل کرنے تھے ہم نے، جیسے نامینیشن پیپرز لے کے باہر نکلے ان کو پولیس نے اٹھا لیا، پولیس نے اٹھا کر ان کو تھانہ فوٹ عباس میں بند کر دیا۔ میں پٹیشن ریٹ دائر کرتا ہوں ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں، ان سے آرڈر لینے کے بعد دوبارہ میں نامینیشن پیپرز لیتا ہوں اور نامینیشن پیپرز میرے داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہونے ہوتے ہیں
میرے جو تجویز کنندہ تائید کنندہ ہیں ان کے گھروں پہ پرپوزر سکینڈر جو ہیں وہ کڈنیپ کر لی ان کے گھروں پہ ریڈ، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ نے فوٹیج دیکھی جی میں نے خود جو ہے وہ سینکڑوں پٹیشنز فائل آپ نے کی ادھر جو سلمان راجہ صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، ابو ذر سلمان نیازی صاحب، آپ ساری ٹیمیں، اور کیمرے کی آنکھ نے ایک ایک چیز دکھائی. اچھا مقصد کیا تھا کہ نہیں لڑن دینا، نئی الیکشن پی ٹی آئی ہوئے گی، نہیں انہوں نے لوگ ہوں گے. اس کی مجھے ویسے آج تک بالکل جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ایٹ آل کہ آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ایک پارٹی کی آپ نے اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا. اب آپ باتیں اس ملک میں جمہوریت کی کرتے ہیں، لوگ جمہوریت کے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ان کو سویئرلی ڈسکریج کرتے ہیں. تو یہ تو ونس اگین جو بڑا کلاسیکل کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ وکٹمائزیشن اور آگے بڑھتی جا رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. آپ اسی بات کو 9 مئی سے کنیکٹ کر لینا. جو 9 مئی کو آگے لیتے ہیں نا، 6 مہینے پہلے جو کچھ ہوا، یہ الیکشن پھر اس کا اینڈ رزلٹ تھا. پہلے تو آپ نے 1 سال غیر آئینی غیر قانونی حکومتیں چلائیں. آئین تو اس وقت ٹوٹ گیا تھا، کوئی آئین نہیں تھا آپ کے پاس. یہ جو کاکڑ فارمولا تھا، نقوی فارمولا تھا، وہ ٹوٹل کی ٹوٹل وہ لوگ سپریم کورٹ کی ججمنٹ وائلیٹ ہو گئی. آرٹیکل 6 کے یہ ملزمان ہیں سارے کے سارے. اور ان نے جو کچھ کیا، تاریخ رقم کی ان لوگوں نے جو کچھ ظلم جبر کیے. اچھا وہ نامینیشن پیپر پہ چلے جاتے ہیں، نامینیشن پیپر داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کو تجویز کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں، تائید کنندہ اٹھا رہے ہیں، پرپوزر اسکینڈر جو کچھ ہوا سب سامنے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ابھی وہ سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا کہ سپریم کورٹ اب بھی لگا ہوا تھا. اس کے بعد 11th آور پہ، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پورا پلان تھا. ساڑھی گل ہو گئی ہے، ساڑھی گل ہو گئی، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ٹرینڈ ہے یہ کہ جب یہ پتہ چل جاتا تھا نا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، لوکل اسٹیبلشمنٹ، تمام بیوروکریسی اس کو نیچے لے جائے. چیف سیکرٹری تو آج یہ دور کی بات ہے نا، میں اپنے ضلع میں لے جاتا ہوں کہ میرے ضلع کا ڈی پی او، میرے ضلع کا ڈی سی او، میرے ضلع تحصیل کا ایس ایچ او، اے سی، سارے پٹواری سب لگے ہوئے ہیں ہمارے مخالف، اور دوسرے کے ساتھ ان کو پولیس کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، پروٹوکول ملا ہوا ہے. مقصد کی تو پورے ملک نے ہزاروں کیمروں کی ننگی آنکھوں سے دیکھا اے فارغ نے انہوں نے جتنا تو ووٹ ضائع نہ کرو. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ کہتے تھے یار چھوڑ دو ان کو، جیتنا تو ہے نہیں، انہوں نے ووٹ کیوں ضائع کرنا ہے. وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جو لوگ جیت رہے ہوتے تھے دروازے توڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان بدل گیا ہے. یہ 2024 کا پاکستان ہے، یہ 70-80 کا پاکستان نہیں ہے. لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے. اور یہ جو موبائل ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ ایک انقلاب ہے. اب وہ بندہ پہاڑوں میں رہ رہا ہے، بندہ چولستان میں رہ رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. ہمیں تو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، میں اس کے اوپر آتا ہوں. اچھا وہاں پہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جان اللہ دی ووٹ خان دا. یہ سروے کروا رہے تھے اپنے جعلی سروے کہ جی وہ دیکھیں جی نون لیگ وہاں چلی گئی، پیپل پارٹی وہاں چلی گئی.